14 اگست یوم آزادی کے موقع پر یونین کونسل کرنول کے مشہور گاؤں دوگا خیرآباد کرکٹ اسٹیڈیم میں دو ٹیموں کے درمیان کرکٹ فائنل میچ منعقد ہوا۔ کرکٹ میچ میں مہمان خصوصی سابق تحصیل ناظم سید ابراہیم احمد شاہ تھے۔ مہمانان گرامی میں سردار محمد سعید، سابق ممبر ضلع کونسل مانسہرہ اور سابق تحصیل ناظم بالاکوٹ سردار لیاقت کسانہ تھے۔ چیئرمین قدیر اوان میموریل ٹورنامنٹ راجہ محمد کیسر تھے۔ زیر نگرانی راجہ واجد حسین یہ ٹورنامنٹ منعقد ہوا۔ مقامی میزبانوں میں حاجی محمد انور سابق نائب ناظم وی سی دوگا، حاجی سردار محمد ہارون، حاجی اورنگزیب اور عبدالخبیر اوان بھی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دوگا کرکٹ اسٹیڈیم میں ہر سال بہترین اور شاندار مقابلہ جات منعقد کیے جاتے ہیں۔ سید اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز مانسہرہ۔ اس وقت ہم دوگا کرکٹ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، جہاں پہ سید ابراہیم احمد شاہ، سابق تحصیل ناظم بالاکوٹ بھی ہمارے ساتھ، انہوں نے آج کے یہاں کچھ دیر پہلے کھلاڑیوں سے تعارف ہوا اور یہاں آج میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں راجہ محمد واجد صاحب۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ واجد صاحب ہی اپنے تمام مہمانوں کا تعارف کروائیں۔ سردار محمد سعید صاحب، سابق ممبر ضلع کونسل بھی گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ حاجی اورنگزیب صاحب بھی کرکٹ گراؤنڈ دوگا میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ واجد صاحب آپ بتائیں کہ کون کون آپ کے ساتھ؟ سابق تحصیل ناظم جناب سردار لیاقت کسانہ صاحب، تحصیل نائب ناظم سردار سعید صاحب، ڈسٹرکٹ ممبر حاجی اورنگزیب صاحب، توقع ناظم حاجی انور صاحب، سردار منظور صاحب، چیئرمین ٹورنامنٹ کمیٹی راجہ کیسر اقبال صاحب، یہ لوگ جو انہوں نے ٹائم نکالا تو ہمارے پاس یہاں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ عبدالقدیر اوان میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی سابق تحصیل ناظم سید ابراہیم احمد شاہ تھے۔ اس موقع پر سید ابراہیم احمد شاہ نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا، مقررین نے کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل کے موقع پر منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے علاقہ کے مسائل کا ذکر بھی کیا اور دوگا کرکٹ اسٹیڈیم کو مزید بہتر بنانے کے لیے مسلم لیگی رہنماؤں سے درخواست اور اپیل بھی کی۔ تقریب میں سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف اور سابق ایم پی اے میاں ضیاء الرحمان نے بھی شرکت کرنی تھی، جو اسٹیڈیم میچ سے کچھ ٹائم بعد پہنچے، جو بعد میں راجہ محمد واجد کے گھر ایک بڑا کنونشن منعقد ہوا۔
یہ تھے سردار امین صاحب. سب سے پہلے نیاز کے مہمان خصوصی جناب سید ابراہیم شاہ صاحب سابق تحصیل ناظم بالا کوٹ، ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب سردار سعید صاحب سابق ضلع ممبر ڈین کونسل کرنور، ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب لیاقت کسانہ صاحب سابق تحصیل نائب ناظم بالا کوٹ، ہماری انتہائی قابل احترام شخصیت جناب سردار حاجی انور صاحب، اور انشاءاللہ آئندہ ہمارے متوقع ناظم جناب حاجی اورنگزیب صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب سردار ہارون صاحب، اور ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب راجہ واجد صاحب، سردار منظور صاحب، ممبر کسان کونسل سردار نذیر صاحب، محترم افضل خبیر صاحب سابق امیدوار تھے یہ بھی تحصیل کے. میں ان تمام ہی احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے توگہ متباع خوش آمدید اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنی مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے انہوں نے ٹائم نکالا. میں راجپوت اسٹرائکر کی طرف سے اعلان گینگ کی طرف سے آپ کو شہید صاحب، لیاقت کسانہ صاحب، حاجی انور صاحب، حاجی نائب ناظم ارجن صاحب، واجد صاحب اور میرے دوستوں بھائیوں السلام علیکم. ہر روز یہ کہ گلاں تو ساریاں ہو گئی ہیں. اس کا سر یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا ابراہیم شاہ صاحب کا کہ جڑی اس پروگرام میں جائیں اپنا ٹائم قیمتی ٹائم ضائع کر کے، کیونکہ آج تو 2 مہینے پہلے میں آخر نہ تھا لیکن آخر ہم کو مجبوری پہ گئے کہ آپ جنید شاہ صاحب جنہوں کو بڑی محنت کے نال بڑی تفصیل کے نال انہوں نے اللہ صاحب محبت کی تھی، انہوں کو الیکشن پہ بڑے انہوں نے تعاون کیتے. 4-5 دفعہ میں انہوں کو مطلب ایک آخر ہیں کہ بھائی آؤ واسطے ایک فائنل میچ ہے، تو انہیں ٹائم نہیں کٹا گیا. تو بہرحال میں انہوں تو گلا بھی تو نہ کرا کر، لیکن یہ ہے کہ دل اس کا خفا ضرور. یہ جگہ بھی اصل دیتی ہے اسٹیڈیم واسطے، لیکن امین شاہ صاحب میں بھول گیا پہلے تو تُس شکریہ ادا کرتا کہ تُسی اتنا آئے ہو، وقت کڑھیا ہے تو اس گناگوں مصروفیت میں وقت کڑھے اور اصل کو اظہار خیال کا موقع بھی ملے آئے تھے. تساں دی آمد کا بڑا شکریہ، تُسی اتنا تک آئے ہو. میں کافی عرصہ پہلے جدوں اتنے دوگے پہ آغاز ہویا سا کرکٹ کا، اس وقت مڑی ایک ٹیم ہوتی سی، نکے نکے بچے میں کٹھے کر کے سنم ایک ٹیم میں بنائی دوگے پہ. وہ بڑے بڑے مقابلے کیتے اس ویلے. راجیاں دی ایک حدیبیہ پتہ نہیں ہون بھی ہے کہ نہیں، وہ ہوندی سی ایک اساں دے ستیاں دی ہوندی سی ٹیم، تے بڑیاں ٹیماں آسیاں اتھے. اس ویلے میں ایک نکی جی ٹیم اتھے، یعنی اس ویلے ایک شوق آسا. اور پاکستان میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں یا کشمیری بستے ہیں وہ اپنا یوم پاکستان دن بڑی شان و شوکت سے منا رہے ہیں. منانا بھی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 14 اگست 1947 کو ایک ایسا خوبصورت ملک دیا جس کا نام پاکستان تھا. ہم آج آزاد فضاؤں میں سانسیں لے رہے ہیں. آزادی بڑی نعمت ہے، آزادی کی ان سے پوچھی جائے جن کے پاس نعمت نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ پاکستان جو ہے ہمیں پلیئر کو ڈاکٹر نہیں دیا گیا، اس کے لیے ہمارے والداؤں نے بڑی قربانی کی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قائم و قائم رکھے. اس کے علاوہ ٹورنامنٹ جو ہے قدیر حسین عوان کے نام سے ہوا. میں ان 12 ٹیموں کو آج اس پروگرام کے بنانے مزدار دوستوں میرے بزرگوں سب کا نام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور ساتھ آرگنائزنگ کمیٹی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا بہترین انہوں نے میچ انعقاد کیا، اور جو تعاون انشاءاللہ ہم پہلے بھی کرتے رہے اور انشاءاللہ راجہ صاحب کے ساتھ آج بھی کر کے جائیں گے بہت انشاءاللہ۔ تو نہیں کوئی ساتھ نہیں، لیکن الحمدللہ بڑی جلدی اپنا لوہا منوایا انہوں نے جناب ہمارے سابق نائب ناظم اور سابق نائب ناظم تحصیل بالا کوٹ سردار لیاقت کسانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام سابق تحصیل ناظم جناب سید ابراہیم شاہ صاحب، جناب سردار سعید صاحب، جناب اورنگزیب عوان صاحب، ناظم ہارون صاحب، راجہ واجد صاحب، حاجی انور صاحب اور جتنے بھی معززین بیٹھے ہیں اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ تفصیل سے عائشہ نے بھی بات کر دی، سردار سعید صاحب نے بھی بات کر دی، تو میں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھی اور ہمارے بھائی اور ہمارے درینہ دوست جن کے نام قدیر عوان صاحب کا آج اس میچ میں ان کے نام سے منسوب ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قدیر عوان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انشاءاللہ، بخشش فرمائے۔ اور دوسری بات، راجہ صاحب آپ کیونکہ دوگا میں ہمیشہ ایسے ایونٹ اور کھیل پیش کرتے رہتے ہیں، اور ہم جب بھی آپ نے بلائے ہیں اور ہم آئے ہیں تو آج خصوصی طور پر آپ سب لوگ بھی اور ہم بھی پاکستان شکریہ آپ لبیک کہتے ہیں، تو آپ جب ہمیں آواز دیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی طرف آئیں؟ انشاءاللہ آئندہ بھی جب بھی آپ بلائیں گے ہم حاضر ہوں گے، اور خصوصاً میں تو اس یونین کونسل سے ویسے بھی ہمیں دل لگی ہے کہ میں جب ناظم بنا تو آپ کی اس یونین کونسل سے میرے ساتھ نائب ناظم لیاقت کسانہ صاحب تھے، میں نے پہلے بھی اپنے 12 یونین کونسلوں میں آپ کی یونین کونسل کو پہلے رکھا کہ ہمارے ساتھ نائب ناظم آپ کی یونین کونسل کے تھے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا یہ جو گروپ ہے انشاءاللہ آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتی رہے گی۔ اور اسی طرح میں جو آپ کی آرگنائزنگ کمیٹی ہے اس کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں 30,000 روپے کا، آپ جو راجہ واجد صاحب ہیں ان کے لیے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس گراؤنڈ کے حوالے سے جو بات کی تو انشاءاللہ یہ اسٹیمیٹ بنوا کے ہمیں دیں انشاءاللہ حاجی صاحب، اور دیکھیں گے انشاءاللہ جی حاجی صاحب ہم سے جو ہو سکا انشاءاللہ جیب سے بھی تعاون کرنا پڑا انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور کریں گے۔ انہی باتوں سے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سردار لیاقت کسانہ صاحب، محترم جناب سردار سعید صاحب، سردار محمد ہارون صاحب، سابقہ نائب ناظم وی سی دوگا، حاجی اورنگزیب صاحب، حاجی محمد انور صاحب، سردار محمد نذیر صاحب، راجہ واجد صاحب، راجہ کیسر صاحب، اور میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں راجہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے قدیر حسین کے نام پہ یہ ٹورنامنٹ رکھا، اور ان کو انہوں نے یاد رکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کو اسی طرح یاد رکھا جائے گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، اس دن کو ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دن ہم سب کی آزادی کا دن ہے۔ ہم نے 14 اگست 1947 میں ہمارے بزرگوں نے جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان بستے تھے، انہوں نے قربانیاں دے کر، بہت بڑی قربانیاں، جس میں بزرگ ہمارے آتے ہوئے ہندوؤں کے ہاتھوں سے فوت ہوئے لاکھوں کے حساب سے، اسی طرح ہمارے جو بہنیں تھیں ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، اور اسی طرح جو ہمارے جو بھائی تھے اپنی بہنوں سے جدا ہوئے، ہماری جو مائیں تھیں وہ اپنے بچوں سے جدا ہوئی، اسی طرح جو ہمارے
उस वक्त जो बुज़ुर्ग थे वो अपनी औलादों से और जो औलादें थी वो अपनी बुज़ुर्गों से जुदा हुई। तो ये दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत मुश्किल से और बहुत तकलीफ़ के बाद हमें ये पाकिस्तान मिला है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि इस पाकिस्तान का ये जो हमारे जश्न आज़ादी का दिन है इसको ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाए और याद रखा जाए कि ये हमें बहुत मुश्किल से मिला है और इस पे हमें फ़ख्र भी है और इंशाअल्लाह इसके लिए हम अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क की तरफ कोई बंदा भी आंख उठा के देखे तो आप सब नौजवानों ने, सब पाकिस्तान के तमाम जितने लोग हैं, आप सब ने जिस तरह पहले सीसा पलाई दीवार की तरह आप हिंदुस्तान के सामने खड़े होते रहें और किसी मुल्क के सामने खड़े होते रहें, इसी तरह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अभी भी आप इसी तरह खड़े होंगे। इस वक्त हमारे पड़ोस में कश्मीर में इंतहाई जुल्म हो रहा है, जो पिछले 1 साल 1.5 साल से उन्हें बिल्कुल एक जेल की तरह कैद किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे कश्मीरी भाई भी हमारे साथ आज़ादी का जश्न मनाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो दिन भी इंशाअल्लाह जल्द आने वाला है। मैं इसके बाद मैं अपने ये जो बुज़ुर्ग मेरे साथ बैठे हुए हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि हमेशा दोगा में सरदार साहब के ग्रुप में इन्होंने हमेशा सरफहरस्त होकर जो भी सरदार साहब ने फैसला किया इन्होंने उस पर लब्बैक कहा और उसके बाद इन्होंने हमेशा सरदार साहब की आवाज़ को साथ लेकर चले हैं और सरदार साहब का हर मुश्किल में जीतेंगे। मैं सोशल वर्कर था, अवामी खिदमत करता था, हर गमी खुशी में पहुंचता था, हर सियासी तकरीब में, हर सोशल तकरीब में, हर सियासी मामलात में, हर गरीब की ज़रूरत में वो हमेशा पेश करता था। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे दोगा के लोगों ने, हमारे यूसी के लोगों ने, हमारी तहसील की जो यहाँ कैबिनेट बैठी हुई है, इन लोगों ने आज कदीर हुसैन के इस फाइनल टूर्नामेंट में शामिल होकर आज उसके किरदार को हम ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। क्योंकि कदीर हुसैन हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उसका किरदार, उसका अखलाक, उसकी दिन रात की मेहनत आज ही हमारे दरमियान इसी तरह मौजूद है जिस तरह आज से 4 साढ़े 5 साल पहले हम कदीर हुसैन को जो उसकी खदमात हैं इलाके के लिए, इस शहर के लिए, इस ज़िले के लिए, तहसील के लिए